بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود پاک سے اسے محبت تھی۔ درود پاک کی مشہور کتاب دلائل خیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک بار حج پر بہار موسم میں قافلے مدینے کی طرف رواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے پاس حاضر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنکرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو ہمارے مینار کا ایک کنکرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنکرے کو از سر نو بنا دو۔ جب آنکھیں کھلی تو کانوں میں کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آئے، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے جانے کے وسائل کہاں۔ لیکن عاشق نے ہمت نہ ہاری۔ آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رہتے سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھتے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا اور نہ ہی اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جیالوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنکرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گنبد مینار پر چڑھنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر دیوانے کی خوش بختی جب دیوانے کی ہے، بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور بے حد بڑھ گئی۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں میں نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ اسی کے ساتھ